السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل مائی سیلف قاضی ارباب احمد ڈاٹ المنس. میں 5 سال سے جرمنی میں ہوں اور پی ایچ ڈی تقریباً آخری مراحل میں ہے. کافی سارے ریکویسٹ آئی ہیں اور تو میں نے کہا کہ ایک سیشن آپ لوگوں کے لیے رکھا جائے. ویسے تو انڈیویجولی تو بندہ ہیلپ کرتا رہتا ہے ہر ایک کی. کافی دوست ایسے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن لی ہے, جن کی ہیلپ آؤٹ کی, اور اب میں نے سمجھا کہ شاید یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ ہر ایک کو اپروچ کر کے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا لیں یا ایک آن لائن سیشن رکھ لیا جائے. تو میں ون بائی ون آپ لوگوں کے کوشچنز سنوں گا, اور جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے ہوپ فلی میں کوشش یہی کروں گا کہ وہ ایکسپیرینس میرا آپ تک پہنچے, اور جو آپ کے کوشچنز ہیں میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو وی کین پروسیڈ ون بائی ون. ہوتا یہ ہے کہ مطلب آپ لوگ واقف ہوں گے سیشن سے کہ ایک ٹائم پہ ایک بندہ اگر کوشچن کرے گا تو میں سننے میں آسانی ہوگی اور مجھے جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی. تو باقی سارے لوگ اگر اپنا مائک میوٹ کر دیں اور ایک جو بندہ بول رہا ہے وہ اپنا مائک آن رکھے گا تو کافی زیادہ سننے میں ہم دونوں کو یا سب کو سننے میں آسانی ہوگی اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اس کے علاوہ آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ لوگوں نے ایچ سی اسکالرشپ ون کیے, اور جو لوگ اگر ڈارٹ کے یہاں موجود ہیں تو ان کے لیے بھی مبارکباد کہ انہوں نے ڈارٹ کے اسکالرشپ ون کیے. سو یس یو کین پوسٹ کوسچنز, دیٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ میں پڑھ کے ان کے جواب دیتا رہوں گا. اگر آپ کو بندہ پوسٹ نہیں کر سکتا یا وہ چاہتا ہے کہ وہ بول کے بتائے تو وہ بھی اچھا ہے. سو ایک کوشچن ہے, I want to know about how to take family with us. So پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی اپنا ویزا پروسیس کروائیں گے. تو میں پہلے وہاں سے شروع کروں گا اور پھر آپ کے اس سوال کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے ابھی آپ لوگوں کو تقریباً میرے خیال میں شاید ابھی جنوری کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو ڈارٹ کا اوارڈ لیٹر مل جائے گا. تو وہ جو اوارڈ لیٹر ہے وہ شاید ایچ سی کو جب آپ ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں سارے تو ایچ سی کمیونیکیٹ کرتی ہے ڈارٹ سے کہ دس پرسن از فلی کوالیفائڈ ناؤ. تو پھر ڈارٹ آپ کو ایک لیٹر دیتا ہے اوارڈ لیٹر, اور وہ لیٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. وہی آپ کا وہ لیٹر ہے جس پہ آپ کو 1 سال کے لیے, یعنی چونکہ انیشیلی وہ 1 سال کے لیے آپ کو دیتے ہیں اوارڈ لیٹر, اور اسی کی بیس پہ آپ ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں, اور یہاں جب آتے ہیں تو اسی کی بیس پہ آپ کو فنڈنگ بھی ملتی ہے. وہ اوارڈ لیٹر آپ کو جب ملے گا تو آپ کو ویزا کی طرف آتا جاؤں, پہلے آپ کا ویزا. تو وہ جب اوارڈ لیٹر آپ کو ملے گا, ڈارٹ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک ای میل کرے گا کہ ڈارٹ نے آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ ریزرو کروا لی ہے ایمبیسی میں. تو آپ کو اس بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ کیسے اپوائنٹمنٹ ریزرو کروائیں گے. ڈارٹ گروپس بنائے گا آپ لوگوں کے, اور وہ گروپس کی فارم میں 5 یا 8 لوگ ایک دن میں وہ آپ کی اپوائنٹمنٹس رکھیں گے ایمبیسی کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ لوگ وہاں جائیں گے, کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی سوائے اس کے کہ آپ کا پاسپورٹ واپس آپ کو ڈلیور ہو. اور میرے خیال میں ویزا جو ہے وہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 10 دن میں بھی آتے ہیں لوگوں کے آئے ہیں, مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 2 مہینے بھی, ڈیپینڈز اپون دا ویریفیکیشن. تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو آپ کو میں یہاں بتانا چاہوں گا ریگارڈنگ یور ویزا اپلیکیشن, آپ کی جتنی بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ویزا اپلیکیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. تو ویزا اپلیکیشن کائنڈلی ویزا اپلیکیشن فل کرتے ہوئے کوئی بھی غیر ضروری ڈیٹیل مت دیں, جو کچھ پوچھا گیا ہے وہی دیں. اگر آپ کے بہت زیادہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں تو کوئی ایک ریلیونٹ ایکسپیرینس آپ دے دیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں فیک ایکسپیرینس بنائے ہوئے تو وہ نہ لگائیں, بلکہ جو چیزیں مانگی ہوئی ہیں, اگر آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈگریز لگانی ہے تو دیٹس اٹ, جو چیزیں انہوں نے مانگی ہوئی ہیں وہی لگائیں, کوئی ایکسٹرا چیز نہ لگائیں کیونکہ یہ آپ کی کیس کو کمپلیکیٹڈ کر دیتی ہے. All right, so this was the visa process. I am not shortlisted, but I am doing masters from Germany and have a further plan for PhD. Can I apply for DOT from here? Yes, you can. Actually, ویسے تو شاید آپ کو پاکستان جانا پڑے کیونکہ جو بندہ جرمنی میں 1.5 ایئرس یعنی 1.5 سال سے 1.5 یا 1.5 سال سے زیادہ رہا ہو تو وہ بندہ ایلیجیبل نہیں ہوتا ڈارٹ کے اسکالرشپ کے لیے. دس واز دا کیس ود مائی وائف ریسنٹلی
کہ انہوں نے کہا جی آپ کو اپلیکیشن ریجیکٹ کرتے ہیں, تو شی واز ہیئر سنس 1.5 year, تو انہوں نے کہا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ماسٹرز, بٹ دس واز دا کیس. How to get admission in any German without scholarship after bachelor's of PS technology. ویسے تو اگر آپ کا اسکالرشپ نہیں ہے, آپ ایک کامن وے ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا آنے کا, جس میں آپ اپنا بلاک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, اور اپنا بلاک اکاؤنٹ کھلوا کے آپ کی اسٹڈیز کے لیے اماؤنٹ ہے. اگر آپ کو کوئی بھی یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتی ہے تو آپ اس میں ماسٹرز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. So there was a question, I have questions. IELTS test mandatory for PhD admission in Germany. So آپ نے لکھا تھا کہ آپ کا اسکالرشپ HSC کا اسکالرشپ ہو گیا. تو بتاؤں آپ کو کہ جرمن یونیورسٹیز میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ کو IELTS ریکوائر نہیں ہوتا. بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ میکسیمم ایسی یونیورسٹیز ہیں. لیکن IELTS آپ کو ریکوائر ہوتا ہے جب آپ ڈارٹ اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں. So this is not the case for DART HSC scholars. DART HSC scholars کے لیے IELTS ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ کا جو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے وہ انف ہے. یہ بات صرف ڈارٹ کا اسکالرشپ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ڈارٹ کی ریکوائرمنٹ ہے IELTS کے لیے. So after PS, can I directly apply for PhD in Germany for a full funded program? Yes, کچھ ابھی جرمنی نے اپنا رول چینج کیا ہے. اس سے پہلے کچھ 3 سے 4 سال پہلے تک ماسٹرز نہیں ریکوائر تھا پی ایچ ڈی کے لیے, لیکن ابھی بھی بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ڈائریکٹ پی ایس کے بعد پی ایچ ڈی کرواتی ہیں. اس کے بعد آپ نے لکھا کہ فیملی ری یونین ویزا. فیملی ری یونین ویزا کے بارے میں ظاہر ہے کافی لوگ, آپ لوگوں کا جو اسکالرشپ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا چلوں. جو HSC ڈارٹ کے لوگ ہیں, اصل میں ڈی اے ڈی کا جو اپنا اسکالرشپ ہے اور HSC ڈارٹ کا پروسیجر تو کائنڈ آف سیم, لیکن فرق یہ ہے کہ HSC کے لوگوں کو جو فنڈنگ دی جاتی ہے وہ 950 یوروز پر منتھ. اس کے علاوہ آپ کی انشورنس ہے وہ میرے خیال میں 69 یوروز ہے یا سم تھنگ. All right. So going towards your scholarship, yes, it's 950. لیکن اگر ڈارٹ کے اسکالرشپس کی بات کریں تو ان کا جو فنڈنگ ہے وہ آپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے. وہ بھی ریسنٹ ایئرز میں ہوئی ہے, وہ ہے 1200 یورو. اس کے علاوہ وہ فیملی بینیفٹس دیتے ہیں, جبکہ HSC جو ہے وہ آپ کے اپنے اسکالرز کو یہ فائدہ نہیں دیتی. یعنی فیملی آپ کی آ سکتی ہے, لیکن HSC آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں دیتی آپ کی فیملی کوریج کے لیے. اس کے علاوہ ریسرچ فنڈز بھی ڈارٹ اسکالرز کو تھوڑے بہت ایکسٹرا ملتے ہیں پر ایئر, مے بی ونس ان اے ایئر, وہ بھی آپ کو نہیں ملتے. اور باقی ڈارٹ آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے. باقی کرونا جب نہیں تھا تو ڈارٹ ہر طرح سے آپ کے لینگویج کورسز کو سپورٹ کرتا ہے. ڈارٹ آپ کے ڈفرینٹ سیمینارز کرواتا ہے انٹیگریشن کے لیے, وہ بھی سپورٹ کرتا ہے آپ کو آنے جانے کے, اس میں ٹریولنگ کاسٹ بھی دیتا ہے. I will come to the hours that are allowed. تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. For DART HSC scholars, it is required to get admission letter before visa. Final award letter or award letter is enough to make sure that we get admitted and enrolled when we reach university. So this is very important question and it's a good question. بیسکلی آپ کو یہاں پہ جرمنی میں جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے آتے ہیں تو آپ کا جو پروفیسر کا انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے. چونکہ ایڈمیشن آپ وہاں سے بیٹھ کے نہیں کروا سکتے, چونکہ یہاں کو آپ کو کچھ لوگ کرواتے بھی ہیں, دیٹس گڈ اگر آپ وہ کرنا چاہیں. لیکن جب آپ یہاں آ جاتے ہیں تو آپ وہی لیٹر لے کے جاتے ہیں انٹرنیشنل آفس میں, اور آپ کو پروفیسر بیسیکلی آپ کی فیکلٹی کے تھرو آپ کے ڈاکومنٹس بھیجتا ہے اور کچھ پروسیجرز ہیں. لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو اوارڈ لیٹر ہے وہی آپ یہاں آ جاتے ہیں, وہ اوارڈ لیٹر دیتے ہیں اور یہاں آ کے آپ وہ پروسیجر شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کا ایڈمیشن آپ کی پی ایچ ڈی کو ہرگز ڈیلے نہیں کرتا, کیونکہ آپ کی وہ جو ایکسیپٹنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیسر کے ساتھ کام شروع کر چکے ہیں. آپ کا پروفیسر یہ کرتا ہے موسٹ آف دا چیئرز, جو میرا ایکسپیرینس ہے
وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا آفس ارینج کر دیتا ہے، آپ کی کمپیوٹر، آپ کا ورک اسٹیشن یا جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی ریسرچ کے لیے وہ ارینج کروا دیتا ہے اور آپ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ مین وائل آپ کی ایڈمیشن کا پروسیس چلتا رہتا ہے، اور بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ کا ایڈمیشن ہونا لازمی نہیں ہے، صرف آپ جب پی ایچ ڈی کا ڈیفینس دینا چاہیں تب آپ انرول ہونے چاہیے۔ سو ایڈمیشن کے بارے میں لوگ پریشان نہ ہوں، انلیس کہ ان کی کچھ ایسے کورسز ہیں جو نہیں پڑھے ہوئے، تو وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ڈگری پروگرام میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی فیکلٹی میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور آپ کے پریویس جو ریکویزٹ ہیں وہ کیا ہیں۔ آلرائٹ، سو فیملی ری یونین کے بارے میں آتے ہیں۔ سوری فار انٹرپشن، میں اب اس کی طرف آؤں گا جب آپ کا فیملی ری یونین آپ نے کہا تھا۔ فیملی ری یونین بھی ڈفر کرتا ہے بہت زیادہ۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میرا سٹی ہے پاڑوان، جہاں پہ یہاں پہ ایک کیس تھا میرے کولیگ کا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت دفعہ کراچی کونسولیٹ سے اپلائی کر چکا ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فیملی ری یونین ویزا کی اپوائنٹمنٹ بھی مل گئی، انہوں نے اپلائی بھی کیا اور ان کا کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ ریجیکشن کی بیس یہ تھی کہ اسپاؤس کو، یعنی جو بندہ یہاں پہ ہے جو بلانا چاہ رہا ہے اس کو جرمنی میں ایٹ لیسٹ 2 سال کا اسٹے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ سٹیز، اچھا یہ چیزیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور سٹی ٹو سٹی ویری کرتی ہیں جرمنی میں، کیونکہ اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہیں اور بہت سی اسٹیٹس کے اپنے رولز بھی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اچھا یہ ریکوائرمنٹ ڈارڈ کے لیے شاید نہیں ہے، کیونکہ میرے کچھ کولیگز ڈارڈ اور ایچ ای سی ڈارڈ کے کولیگز ہیں جن کی باقی سٹیز میں فیملیز 2 سال سے پہلے آ گئیں۔ تو ایک تو یہ کیس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، اور بیہوڈے ٹو بیہوڈے، یعنی ہاؤس لینڈرز بیہوڈے جو فورن آفس ہے وہ جو آپ کی اسٹیٹ ہے اور جو آپ کا سٹی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو بندہ بھی اپلائی کرے وہ کوشش ضرور کرے۔ اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ٹارڈ آپ کو ایک لیٹر دیتا ہے، آپ کا جو بھی کرسپونڈنٹ آفیسر ہے ڈارڈ کا، جیسے ایل کے برباخ ہیں، وہ آپ کو ایک لیٹر دیتی ہیں جس لیٹر پہ آپ کے اسپاؤس کو جرمن ریکوائرمنٹ سے معافی مل جاتی ہے، یعنی ایگزمپشن ہوتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ وہ لیٹر آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں بغیر ویریفیکیشن کے، یعنی بغیر ویریفیکیشن کے یہ مطلب ہے کہ نارملی اگر آپ فیملی ری یونین ویزا اپلائی کریں جو یہاں لوگ جاب کرتے ہیں تو انہیں اپوائنٹمنٹ لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور ڈارٹ کے لوگوں کے لیے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہے، یعنی یو کین گو اینی ٹائم اینڈ یو کین سبمٹ یور کیس۔ سو اپوائنٹمنٹ میں یوزلی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از کہ آپ کو آج کل اپوائنٹمنٹ میں کم از کم 1.5 سال لگتا ہے، لیکن وہ ڈارٹ آپ کا وہ پیریڈ کم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ویریفیکیشن نہیں ہے، ویریفیکیشن فیملی ویریفیکیشن، کہ اس میں آپ لائر جاتا ہے آپ کے گھر کو وزٹ کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے کہ یہ شادی کب ہوئی، اس پروسیس میں بھی تقریباً 1 سال لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایگزیمپٹ ہو جاتی ہیں فیملی ریونین والے کے لیے اور ڈارڈ والے کے لیے، آپ ایچ سی ڈارڈ والے کے لیے، تو آپ کی فیملی کا یہاں آنا بہت جلد ممکن ہے۔ اور ہاں یہ بتاؤں کہ آپ کو 950 ملیں گے پلس آپ کی انشورنس، فیملی انشورنس کور نہیں ہوتی ایچ سی ڈارڈ میں، جبکہ ڈارڈ میں کور ہوتی ہے۔ تو ایچ سی ڈارڈ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو خود سپورٹ کرنا ہے، اور خود سپورٹ کرنے کے لیے یو آر الاؤڈ کہ آپ 80 گھنٹے کی جاب کر سکتے ہیں پر منتھ۔ سو یہ آپ کے ویزا پہ لکھا ہوگا، یعنی آپ کو ٹوٹل 240 days in 120 full days 240 half days in a year یہ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آفیشیلی الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ مطلب آپ کو اگر 950 مل رہا ہے تو بعض لوگ اپنے پروفیسر سے بھی کچھ فنڈنگ لے لیتے ہیں اور وہ بھی انکلوڈ کرتے ہیں۔ لیٹ سے اگر آپ کو پروفیسر کسی کام کی بدلے یا اسی جاب کے بدلے یا ویسے بھی آپ کو ریسرچ کے طور پہ 500 یا مے بی ٹیچنگ کروائے اور 800 یورو یا 1000 یورو اور دے دے، تو وہ ٹیکس آپ کا زیادہ کٹے گا۔ آفیشیلی تو آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ صرف
یعنی 16 آورز کر سکتے ہیں پر ویک یا 20 آورز پر ویک. تو لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں 1000 یورو کی بھی ایکسٹرا جاب کرتے ہیں, 800 یورو کی بھی, لیکن ڈارٹ کو نہیں بتاتے, کیونکہ اگر وہ بتائیں گے تو وہ پھر اسکالرشپ کاٹیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف اتنا انڈر رولز جاب کر سکتے ہیں. آلرائٹ, میں تھوڑا پہلے کوشچنس پڑھوں گا اوپر, پھر فیملی ری یونین ان ڈیٹیل میں بھی میں نے بتا دی ہے. اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہے تو میں دوبارہ بتا سکتا ہوں. اسکالرشپ گرانٹ ہیز 125 یوروز. از اٹ پبلک اور پرائیویٹ انشورنس؟ مجھے آپ کی اس کوشچن کی سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے 125 یورو بیسیکلی, تو اسکالرشپ گرانٹ از 125 یوروز. مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایچ سی ڈارٹ جو ڈارٹ آپ کو پر منتھ ایک اچھی چیز ساتھ بتاتا چلو یاد آئے گی کہ ڈارٹ جو ہے نا وہ ایچ سی کبھی بھی آپ کے پیسے ڈیلے کرے یا نہ کرے, ڈارٹ آپ کو کبھی بھی پیسے ڈیلے نہیں کرے گا. ایک اچھی بات یہ ہے. باقی جگہوں پہ جب ایچ سی کے اسکالرز جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں شاید پرابلمز ہوتی ہیں, 6 مہینے 8 مہینے آپ کا اسکالرشپ نہیں آ رہا ہوتا تو شاید پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن ڈارٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پر منتھ, یعنی ہو سکتا ہے کہ مہینے کے آخری تاریخ سے پہلے ہی 2 دن پہلے آپ کو ساری آپ کی جو پر منتھ فنڈنگ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ انشورنس جب آپ پہنچ جاتے ہیں, ڈارٹ ایک انشورنس کے پیسے دیتی ہے. وہ ڈارٹ جب آپ آئیں گے, کیونکہ آپ انشورنس کے بغیر یہاں آ نہیں سکتے, تو انیشیلی ڈارٹ نے آپ کی انشورنس کی ہوگی. ان مائی کیس اٹ واز کانٹیننٹل. تو ڈارٹ جب کانٹیننٹل کی انشورنس کر کے آپ کو دے گا, اس کے بینیفٹس بھی آپ کو بتائے گا, تو یہاں آپ جو ہی آتے ہیں تو آپ اپنی انشورنس چینج کروا سکتے ہیں. یہ آپ تک ہے. اگر آپ پرائیویٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈارٹ کو لکھتے ہیں کہ جی میں اپنی انشورنس پرائیویٹ لینا چاہتا ہوں اور میری انشورنس کینسل کر دیں, تو آپ کو وہ پر منتھ جو آپ کی انشورنس کے پیسے ہیں وہ آپ کو اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے آپ کے اسکالرشپ کے ساتھ. اور یہاں جو ہی آپ کوئی بھی بندہ آتا ہے, فرض کریں اگر وہ گورنمنٹ کی ہیوی کرنا چاہتا ہے, ہیوی سے مراد پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ گورنمنٹ یعنی پبلک انشورنس لیتا ہے تو پھر بھی آپ ڈارٹ کو لکھیں گے کہ میں پبلک انشورنس پہ ہوں اور لہٰذا آپ میری انشورنس کینسل کریں. تو کانٹیننٹل از کائنڈ آف ناٹ اے پرائیویٹ اینڈ ناٹ اے پبلک. سو یہ ایک ڈارٹ کی طرف سے ہے جو ان کے بینیفٹس ہیں. لیکن یہاں پبلک انشورنسز تو آف کورس اچھی ہیں, پرائیویٹ انشورنسز بھی کافی اچھی ہیں. تو یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ بات کی بات ہے. میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈارٹ کی انشورنس پہ آئیں, 6 مہینے یہاں رہیں, صرف پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہاں پہ آپ چیزوں کو سمجھیں کہ انشورنسز کیا ہیں, مجھے کیا بینیفٹس ہیں کیا نہیں ہیں, پھر چینج کرنے کی طرف جائیں, یا اس کو ابھی اتنی جلدی نہ سوچیں. لیکن یہاں پہ جب آپ فیملیئر ہو جائیں چیزوں سے تو پھر آپ انشورنس کی طرف اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. Once you get acceptance letter from professor, then what is the procedure to apply at DART? What are the requirements? All right. So in this case, I would maybe assume that someone is not shortlisted from HC or DART. So اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکالرشپ ہے اور آپ کے پاس ایکسیپٹنس بھی ہے تو پھر تو آپ یہ جیسے آپ نے ایچ سی کا اسکالرشپ لیا تو ایک ویب سائٹ پہ یا ایچ سی کی طرف سے آپ کو ای میل آتی ہے کہ آپ ڈارٹ کا پورٹل فلاں تاریخ کو اوپن ہو جائے گا, آپ اس میں اپلائی کریں فار جرمنی. اور پھر آپ ڈارٹ کے پورٹل پہ آن لائن ہوتے ہیں اور پھر اپنی ساری چیزیں, اچھا ڈارٹ کی پھر ڈارٹ پورٹل جو ہے نا آپ کے لیے اور ڈارٹ کے ڈائریکٹ لوگوں کے لیے سیم ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن تھوڑا سا کم ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ڈارٹ کو پتا ہے کہ یہ آلریڈی شارٹ لسٹڈ لوگ ہیں ایچ سی سے, تو آئی گیس کمپٹیشن تھوڑا کم ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو ٹی اے ڈی کے ایکچوئل لوگ ہیں, کیونکہ وہاں پہ 8 یا 9 اسکالرشپس ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ صرف پاکستان کا کوٹا ہے وہ بہت کم ہے. اس کے بعد آپ کو ڈارٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. بیسیکلی اگر آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر ہے تو ڈارٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں جو ڈارٹ کے پورٹل آپ بنائیں گے, وہاں پہ فارم ایک ہے وہ فارم فل کریں گے, فارم اپلوڈ کریں گے. اس فارم میں بھی جنرل ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کا نام, آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کا کانٹیکٹ ہے یا کسی سے یا نہیں ہے, کس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اپلوڈ کریں گے تو پھر ڈارٹ آپ سے ریسرچ پروپوزل, اٹس ویری امپورٹنٹ, وہ مانگتا ہے.
اور ریسرچ پروپوزل کے علاوہ وہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور موٹیویشن وغیرہ بھی مانگتے ہیں. پھر ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں جو آپ کے پروفیسرز سے آپ کو ملتے ہیں یا ریسنٹ جو بھی ہیں. اور پھر چونکہ یہ ڈارٹ کی ریکوائرمنٹس، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈارٹ کی جب جیسے 31 اگست لاسٹ ڈیٹ تھی 2020 میں. اب ڈارٹ کا پورٹل یوزلی اس کووڈ کی وجہ سے ایم ناٹ شیور، لیکن اس سے پہلے ڈارٹ سال میں 2 دفعہ اسکالرشپ آتے تھے، لیکن اب شاید وہ ایک انٹیک لے رہے ہیں جو اگست کے مہینے میں ڈیڈ لائن ہوتی ہے. اور اگر اگست کے مہینے میں ڈیڈ لائن ہوگی تو وہ یہی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ پورٹل پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے اور ساری چیزیں اپلوڈ کریں گے. آئلٹس ڈارٹ کی ریکوائرمنٹس آئلٹس بھی ہے، لیکن اگر آپ ایچ ای سی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں تو پورٹل میں تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایج دیا ہے انہوں نے. اس میں آپ اپنی ساری ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس اور ایجوکیشنل ڈاکومنٹ سارے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور ایچ ای سی ڈارٹ کے لوگوں کے لیے English proficiency is enough. For DART, HEC scholars does DART financially support if you want to participate or attend any international conference or in other countries during PhD. So for DART, definitely, but for DART HEC, کیونکہ ڈارٹ ایچ ای سی آپ کو ریسرچ فنڈ نہیں دیتا، میں نے پہلے بتایا، لیکن جب آپ کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، یورپ میں یا کہیں بھی، تو یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اگر ڈارٹ سپورٹ نہیں کرتی، لیکن جو آپ کی چیئر ہے، جو آپ کا پروفیسر ہے، بلکہ جو آپ کی یونیورسٹی ہے وہ آپ کو ٹریولنگ کاسٹ دیتی ہے. تو دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. اسپاؤس کو A1 کرنا لازم ہے یا ڈارٹ کے لیٹر سے اس میں بچت ہو جائے گی؟ یس، ایز اے ایکسپلین کہ ڈارٹ آپ کی جو رسپونڈنٹ پرسن ہے، آپ اس کو لکھتے ہیں کہ میں اپنی فیملی بلانا چاہتا ہوں یا بلانا چاہتی ہوں، اور وہ پرسن آپ کو پھر جیسے ان کیس ایل کے بربخ اگر آپ کا ان سے ہوا ہے رابطہ، تو وہ آپ کو ایک لیٹر دیں گی جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ دس اسپاؤس آف دس پرسن از ایگزیمپٹیڈ فرام A1. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے اسپاؤس کو A1 کرنے کی. Any information regarding to E13 or TVL? As far as I know, this is kind of scales. BP جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں سیلری اسکیلز ہوتے ہیں، تو یہ TVL13 اور TVL14 اس طرح کے ہیں. تو نارملی جو ریسرچر ہوتا ہے، بیسکلی جب آپ پی ایچ ڈی شروع کرتے ہیں تو آپ یا تو ایز اے اسکالر، پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ چیئر کو جوائن کرتے ہیں، یا آپ مٹ آربائٹر جوائن کرتے ہیں. تو مٹ آربائٹر کا یہ مطلب یہ ہے کہ فل ٹائم ریسرچ اسسٹنٹ ہیں آپ. تو جب آپ فل ٹائم ریسرچ اسسٹنٹ ہیں اور آپ اسکالرشپ پہ نہیں جوائن کرنا چاہ رہے، یعنی کوئی پوزیشن ہے جرمنی میں، بیسیکلی پی ایچ ڈی پوزیشنز آفر ہوتی ہیں ڈفرینٹ گروپس میں اور پروفیسر کرتا ہے. اگر آپ اس پوزیشن کو فلفل کر لیتے ہیں اور اپنے پروفیسر کی وہ فنڈنگ وہ پوزیشن سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ آپ کو TVL13 گریڈ ملتا ہے. وہ اس کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اوبیسلی، تقریباً آپ کا ٹیکس کٹ کے جو آپ کو نیٹ انکم ملے گی وہ 2200 to 2500 یوروز ہوتی ہے. تو یہ کافی اماؤنٹ ہے. بینک اسٹیٹمنٹ میں تو ایکسٹرا اماؤنٹ آ جائے گی. I did not get your point about the bank statement because you don't need any bank statement. DART HEC scholars کو bank statement کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کا ویزا وہ ہاں فیملی ری یونین کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو DART HEC آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کیس میں جب آپ اپنا کیس پٹ اپ کریں گے تو آپ کو ڈیپینڈنگ اپون یور فیملی ممبرز، اگر آپ کی ایک وائف ہیں یا بچے بھی ہیں، تو آپ کا ایمبیسی اور یہاں کا ڈارٹ جو ہے وہ یہاں کا بیہوڈے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ پر منتھ آپ کو بلاک کروانی ہے جو سفیشینٹ ہوگی آپ 2 یا 3 بندوں کے رہنے کے لیے. وہ اماؤنٹ آپ بلاک کرواتے ہیں. یہاں آپ کا اسپاؤس ایک بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے آپ کی وائف کے نام کا، اور اس میں چونکہ ایمبیسی نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ پر منتھ اتنے پیسے نکلوا سکتے ہیں، تو وہ پر منتھ اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے رہتے ہیں. اور اگر 1 سال کے لیے بلاک کروانا چاہتے ہیں تو وہ 1 سال ہوگا. انیشیلی تو 1 سال کے لیے ہی ہوتا ہے. تو 1 سال میں جتنی اماؤنٹ انہوں نے، چونکہ وہ ان کا اپنا فارمولا ہے. ان مائی کیس میری انکم جو ہے وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ انکم اتنی ہے تو مجھے 1100 یورو بلاک کروانے پڑے تھے پر منتھ.
पर मंथ 100 कुछ, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था। Can we fulfill our living expenses within 900 euros? What are living costs of living in Germany? So, अगर आप सिंगल हैं तो 900 यूरोज आर इनफ. इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल एंड योर सिटी. तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, महंगे इन अ सेंस कि यहाँ पे सबसे जो महंगी चीज है वो अकोमोडेशन है. यानी म्यूनिख एक सिटी है, मैं वहाँ पे रहा हूँ 4 महीने. हमने वहाँ पे डार्ट का लैंग्वेज कोर्स किया था. इस दफ़ा आपको डार्ट, चूंकि कोविड की वजह से लैंग्वेज कोर्स शायद आपको अपनी यूनिवर्सिटी में करना पड़े, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी आपको इसके अलावा एक फ्री लैंग्वेज कोर्स भी ऑफर करती है, जो हफ्ते में 2 दिन आप अटेंड करते हैं, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं बगैर किसी चार्जेस के. अच्छा, 900 यूरो. तो 900 यूरो म्यूनिख जैसे सिटी में आपको एक कमरा जो है वो यानी एक कमरा शायद मे बी दैट वुड नॉट बी अ सेपरेट किचन एंड वॉशरूम, वो आपको 500 या से 600 यूरो का मिलता है सिटी के अंदर. इसी तरह साउथ में स्टुटगार्ट भी काफ़ी महंगा है, कॉल्सरे भी काफ़ी महंगा है. कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जैसे फ्रैंकफर्ट काफ़ी महंगा है. तो कुछ बड़े सिटीज़ हैं जिनमें आपको अकोमोडेशन का खर्चा जो है वो आप 500 से 600 अपने ज़हन में रखें. इसके अलावा जो 300, अगर आप सिंगल हैं और अय्याश नहीं हैं, तो 300 यूरो अगर आप घर का खाना खाते हैं तो काफ़ी है, यानी आपकी बाकी सारी चीज़ें. सो दिस इज़ 950, 900 नहीं है, 950 यूरो है जो आपको नेट मिलेगा, और इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस का. तो 950 यूरो एक बंदे के लिए काफ़ी है. आप चूँकि यहाँ घर का खाना बनाएँगे, चूँकि होटलिंग महँगी है. पहले तो हलाल की बात भी है कि बहुत से ऐसे होटल हैं जहाँ पे खाना हलाल नहीं मिलता, तो आप बाहर से हलाल ढूँढने की कोशिश करते हैं. तो ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. हफ्ते में 1 दफ़ा बाहर खाते हैं. डोनर हलाल शॉप्स हैं, ये नहीं है कि नहीं है. आपको हलाल मीट मिल जाता है. मैं उस चीज़ की तरफ आऊँगा, लेकिन डिटेल से आऊँगा. फिलहाल मैं लिविंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ. तो अगर आप सिंगल हैं और आप मॉडरेट हैं, तो मेरे ख़्याल में 950 यूरो काफ़ी हैं. लेकिन जब आप फैमिली बुलाते हैं तो शायद आपको मज़ीद 500-600 यूरो कमाना पड़ेगा इसके साथ-साथ, ताकि आप अपना अच्छा गुज़ारा कर सकें. इसी लिविंग कॉस्ट में ही आता हूँ कि अगर आप छोटे शहर में हैं, तो छोटे शहरों की लाइफ़ पुरसुकून होती है, और उसमें ये है कि निस्बतन ज़्यादा कमी तो नहीं होती किरायों में, निस्बतन कमी होती है. जहाँ पे आपको 2 कमरों का फ्लैट मिलना होता है, वहाँ पे आपको म्यूनिख में शायद 1 कमरा मिले. तो यहाँ पे जो फ़र्ज़ करें, और दूसरा अकोमोडेशन में एक अच्छी बात ये है कि बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं, जिनमें आपके स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं. स्टूडेंट इन वर्क जिसे कहते हैं, वो ये चलाती है. तो बड़े शहरों में भी अगर वो आपको मिल जाता है, चूँकि बहुत ज़्यादा रश होता है, वो अगर आपको मिल जाता है तो आपका किराया 300 से 400 यूरो होगा. अगर आपको छोटे शहरों में मिल जाता है तो किराया 180 से 200 तक भी है, स्टूडेंट इन वर्क में. तो पहले तो पीएचडी लोगों के लिए इन्होंने कहा जी हम स्टूडेंट इन वर्क, बहुत से ऐसे जैसे कार्लसरूहे में बहुत से ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट इन वर्क कहते थे हम पीएचडी वाले लोगों को स्टूडेंट वर्क में जगह नहीं देंगे, क्योंकि ये मिट आर्बाइटर्स होते हैं और बड़े लोग होते हैं. चूँकि इनकी क्लासेस भी हैं डिफरेंट, कि छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चे नहीं रह सकते, जैसे अंडर 18 लोगों के साथ अंडर 18 से बड़े लोग नहीं रह सकते. तो ये इनके हॉस्टल्स के रूल्स होते हैं. तो चूँकि बैचलर्स और मास्टर्स के ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो वो उन्होंने कहा जी पीएचडी के लोग जो है मिट आर्बाइटर्स होते हैं या बड़े होते हैं. लेकिन अब ये रूल्स चेंज हो गए हैं. अच्छी बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट इन वर्क्स में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, और वो बहुत बहुत ही मुनासिब अकोमोडेशन होती है. अगर आप सिंगल हैं तो वो 200 यूरो कुछ भी नहीं है. बाकी सारी आपका 200 यूरो 300 यूरो आपका खर्चा मिलाएँ तो आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं. लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको वहाँ जगह मिल जाती है. उसके लिए आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना पड़ता है. यानी आई वुड रिकमेंड कि आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपको अभी से पता है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में आप जाएँगे, तो आप अ, अभी से ही स्टूडेंटन वर्क, STUDENTENWER के मैं लिख देता हूँ. उसमें आप उस सिटी का स्टूडेंट इन वर्क भी होगा, ठीक है? तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. और चूँकि यहाँ पे होता ये है कि आप जो ही अप्लाई करेंगे, तो आप वेटिंग लिस्ट में आएँगे, 6 महीने से साल लग सकता है आपको आपका नंबर आने तक. तो बेहतर यही है कि जितना जल्दी अप्लाई कर सकें, करें. Currently tell about blocked account.
So is this block account for I don't know if it's for family reunion visa. तो मैं यही बताऊंगा कि वो आप जब अपना केस पुट अप करते हैं एम्बेसी में, एम्बेसी आपको एक लेटर लिखती है कि आपने इतने पैसे पर मंथ ब्लॉक करवाने, इतने पैसे ब्लॉक करवाने हैं, जो आप पर मंथ उस पे लिखा होगा कि कितने आप उसमें से आपके अपने अकाउंट में आ जाएंगे, और वो कितने साल के लिए आपको वीज़ा देते हैं, कितने महीने के लिए, डिपेंड करता है. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग चिल्ड्रंस स्कूलिंग. चिल्ड्रंस स्कूलिंग के लिए आप जब खैर फैमिली रीयूनियन पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए. तो स्कूलिंग फ्री है यहाँ पे, सिवाय इसके कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो किंडरगार्टन में जाते हैं, तो वो उनके खाने पीने की बाजुकात फीस होती है, जो बच्चे वहाँ दिन गुजारते हैं, खाते पीते हैं, 50 यूरो. अदरवाइज स्कूलिंग यहाँ आपको आराम से मिल सकती है, अच्छी है. I got 93% in my masters. Should I go for HSC Dart? Why not? Because if you haven't anything yet, you can go for HSC Dart. But I would recommend also go for Dart and go for Marie Curie. Go for Erasmus Mundus. Erasmus is the best scholarship, best European scholarship. क्योंकि उसकी जो पर मंथ है वो आपको 2,400 यूरोज मिलती है, तो दैट इज काइंड ऑफ इनफ अमाउंट. इसके अलावा आपका अगर 93% है, आप डायरेक्ट जो जब आप डी पे जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ डार्ट की पोजीशंस नहीं होती, बल्कि वो पोजीशंस भी होती हैं जो प्रोफेसर्स ने ऑफर की होती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में. तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, थोड़ा एक्सप्लोर करें, और आपको यहाँ पे फुल पोजीशन मिल सकती है. आप अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट रिसर्च इंटरेस्ट के साथ रेलेवेंट ग्रुप ढूंढें और उस प्रोफेसर को लिखें कि मेरी ये एक्सपर्टीज है, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप कोई भी पोजीशन अवेल कर सकते हैं. My children are 10 and 11 years old. Do they have requirement of German language or schooling? Will take care of it. काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इसका शायद अच्छा जवाब ना दे सकूं, क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में जो बच्चे यहाँ आ जाते हैं तो वो पहले जर्मन सीखते हैं, तो उनकी कोई फीस नहीं होती, कोई इशू नहीं है. उसे भी उसका एक नाम है जो यहाँ पे जर्मन सीखते हैं बच्चे, तो 1 या 2 साल वो उस लेवल तक पहुँचते हैं, फॉर एग्जांपल C1, उसके बाद वो स्कूलिंग स्टार्ट कर लेते हैं. तो ये उसका आपकी जब आप यहाँ आएंगे तो ये गवर्नमेंट और ये स्कूल्स ही उसकी करते हैं, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, अनलेस कि आप इंग्लिश स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं. Is it possible to do a part-time job with PhD? यार इस बारे में जब मैं आया था तो हम भी यही कह रहे थे कि यार मतलब पीएचडी के साथ बड़ा टाइम होगा, हम जो है वो पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे. तो लिटरली जर्मनी में पीएचडी इतनी आसान नहीं है, काफ़ी टफ है. फिर ये कि थोड़ा एनवायरनमेंट का भी डिफरेंस होता है. फिर जब यहाँ जब आते हैं तो डिपेंड करता है आप कौन सी चेयर में जाते हैं, कौन से प्रोफेसर के पास जाते हैं, किस तरह का माहौल है, आपकी रिसर्च जो बैकग्राउंड था क्या वही आपको मिला है या आपको एक नए काम पे लगा दिया गया है. तो आई वुड से कि डिपेंड करता है. बहुत सी ऐसी चेयर्स हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ लोग जो है वो यानी बड़ी कम रिक्वायरमेंट के साथ पीएचडी करके गए, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे होता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं. आप डिपेंड, मुझे अगर आप यूनिवर्सिटी बता देते तो मैं आपको बता देता कि वहाँ पे क्या होगा. लेकिन फिर भी यहाँ पे जो क्वालिटी रिसर्च की वजह से थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है आपकी पीएचडी को. तो यानी बहुत कम ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिले. हाँ, बेस्ट वे ये है कि आप जो जॉब करना चाहते हैं पार्ट टाइम, वो आप अपने प्रोफेसर को लिखें कि मेरी ये एक्सपर्टीज़ है. तो जब आप इंटीग्रेट हो जाते हैं अपने ग्रुप में, तो प्रोफेसर देखता है कि इस बंदे की एक्सपर्टीज़ क्या है. तो प्रोफेसर जो कोर्स पढ़ा रहा होता है, उसकी लैब्स होती हैं, कोर्स होता है, उसमें अगर आप हेल्प करें तो मैं आई गेस पीएचडी लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकें. I've got PL from HSC after DART. I've accepted letter from a professor at German University. Am I required to get admission letter from the university at this stage, as HSC has asked university? So my question is, oh yeah, this was the same question that my wife asked me.
تو میں نے کہا کہ یوزلی تو میں نے یا موسٹلی جو پی ایچ ڈی لوگ آتے ہیں اسکالرشپ پہ وہ یہاں آ کے ایڈمیشن کرواتے ہیں. سم ہاؤ آپ کا پروفیسر کا لیٹر ایکسیپٹنس لیٹر انف ہوتا ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے تو آپ اپنے پروفیسر کو لکھیں کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ اپنے پروفیسر کو اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہی اپنے پروفیسر کو ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں تو پروفیسر اپنی فیکلٹی کو یہ بھیج دیتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کا ایڈمیشن میں نے کروانا ہے, تو وہ آپ کو ایکسیپٹنس دیتا ہے اور پروفیسر یا سیکٹری ول ٹیک کیئر آف اٹ. تو آئی وڈ لائک کہ آپ انیشیٹ کر دیں. اگر مل جاتا ہے ایڈمیشن لیٹر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتا تو آپ کو اس میں ویزا کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آئی ایم کوائٹ شیور. سوری, میں نے اسٹوڈنٹن ورک جو لکھا تھا وہ سب کو شاید نہیں گیا ہو, تو میں یہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, I have 2 kids. تو 2 بچوں کی صورت میں آپ کے اسپاؤس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو گھر ہے اس کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب آپ فیملی ریونین کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور یہاں فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو بیسیکلی پر پرسن آپ کو 13 میٹر اسکوائر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گھر کی. تو اگر آپ کا روم جو ہے وہ 26 میٹر اسکوائر سے زیادہ ہے, آپ کا گھر 2 کمرے ہیں, 2 بچوں کے ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو مور دین 35 یا 40 میٹر اسکوائر گھر چاہیے ہوگا. اس کا کرایہ جتنا بھی ہوا, یہ ایک مین چیز ہے جو آپ سے مانگیں گے کہ آپ اپنے گھر کا سائز بتائیں جس میں آپ لوگ رہ سکیں گے آسانی سے. اس کے علاوہ 2 بچوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کو جب آپ کی فیملی بلانا چاہیں گے تو آپ کا ہسبینڈ یا وائف ان میں سے کوئی ایک ہوگا اسپاؤس, اور 2 بچے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کافی اماؤنٹ آپ کو بس 1 سال کے لیے شاید پر منتھ 1000 یورو آپ کو بلاک کروانا پڑے, تو میرے حال میں 10,000 یورو شاید آپ کو بلاک کروانے پڑے. دس از مائی ایسٹیمیٹ, دس از مائی گیس. کیونکہ میرا ایک دوست ہے جس نے بلایا تھا, اس کی 2 بچیاں تھیں, میرا میں ایک 3 سال کی ہے, ایک 5 سال کی. تو جب وہ آیا تھا تو اس سے بھی انہوں نے کچھ کافی مطلب 1 سال کے لیے اس نے اماؤنٹ بلاک کروائی تھی, تو وہ بھی تقریباً 10,000 یورو کے لگ بھگ تھی. I have applied for student work but they are asking for final admission letter which is not issued. In visa form, it is again required to mention details for the accommodation. So in this case, we should search for private accommodation as well. جی, اسٹوڈنٹن ورک ایک آپشن ہے. اگر میں نے کہا کہ بہت سے ایسے سٹیز ہیں جن میں اسٹوڈنٹن, جن یونیورسٹیز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لوکل اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور آل اوور دا ورلڈ اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں انٹرنیشنل. تو بہت کیونکہ اسٹوڈنٹن ورک بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں ہاسٹلس, بہت کم اسپیس ہوتی ہے, تو اسی لیے کہا کہ آپ کا نمبر آنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو بھی پرائیویٹ اکوموڈیشن بھی ڈھونڈنی ہے, اور وہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہے, آپ ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں. میں کچھ آپ کو یہاں پہ لنکس بھیج دوں گا کہ آپ کہاں سے, جیسے ویگے گیزخت ہے, wg-gesucht.de. تو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بھیج دوں. تو اس طرح کی آپ کو پرائیویٹ خود کوشش کرنی پڑے گی. یہ ہر سٹی میں اسٹوڈنٹن ورک بھی ہیں, ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں, اور کلائن انزائگن بھی ہے. میں کچھ لکھوں گا, مطلب اب جب ہم اس کو کلوز کرنے سے پہلے میں سارے لنکس آپ کو بھیج دوں گا. اچھا جی, سو یس, اکوموڈیشن آپ کو چاہیے ہوگی, کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈاٹ, جب آپ ڈاٹ کے ساتھ آتے تھے اور لینگویج کورس میں آتے تھے, تو پہلے 2 یا 4 مہینے ڈاٹ آپ کی اکوموڈیشن ارینج کرتا تھا, کیونکہ وہ 4 مہینے آپ لوگ ایزی ہوتے تھے. ڈاٹ نے اکوموڈیشن بھی ارینج کی ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو لیکن یہ کہ اب آپ کو خود ہی ارینج کرنی ہے اکوموڈیشن, تو آئی وڈ سجیسٹ
کہ یونیورسٹیز میں PSA ہے نا، پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسیشن، یہ ہر یونیورسٹی میں ہے۔ آپ جس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں وہاں پہ فیس بک کا پیج جوائن کریں اور ان کے لوگوں کو لکھیں، یہاں پہ لوگ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں ہر یونیورسٹی میں، اور پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جو ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں لوگوں کو اکوموڈیشن دلوانے میں سے لے کے، جب آپ یہاں آتے ہیں ٹریولنگ کر کے پہنچتے ہیں وہ آپ کو ریسیو کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے تو یعنی وہ کچھ عرصے کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، ایک کمرے میں دو دو رہتے ہیں اور آپ کو وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے، یعنی دیکھیں یہ ڈیوٹی نہیں ہے PSA کے لوگوں کی، لیکن وہ کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک یہاں اسٹوڈنٹ ہے، وہ بڑی ٹف لائف ہے، بڑی بزی لائف ہے، لیکن ٹائم نکالتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ آئی ووڈ اپریشیٹ PSA آل اوور دا جرنی کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان سے رابطہ کریں، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہی آپ PSA سے رابطہ کریں گے آپ کو بہت اچھا ریسپانس ملے گا۔ Kindly tell about exact block amount. So I can't say the exact block amount. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو بلاک اماؤنٹ پوچھ رہی ہیں یا پوچھ رہے ہیں وہ کس چیز کی، فیملی ری یونین کے لیے پوچھ رہے ہیں یا ویسے آپ ماسٹرز کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پھر میں کلیئر کر سکوں گا۔ بریمن یونیورسٹی، جی ہاں برہمن یونیورسٹی اتنا مہنگا نہیں ہے برہمن سٹی، یہ اچھی بات ہے۔ تو وہاں پہ بھی PSA ہے، وہاں جوائن کریں۔ میرے ایک دو دوستوں نے وہاں سے PhD ماسٹرز کی ہے، سوری، وہ اب جاب کر رہے ہیں، اور برہمن اچھی یونیورسٹی ہے۔ I also want to do part-time job at TU Berlin, otherwise with family 950 euros will not be sufficient. Is it possible to work more than 10 hours? جیسا میں نے بتایا کہ اگر آپ پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پارٹ ٹائم جاب بہت سی ہیں، یعنی آپ باہر اور جاب کر سکتے ہیں، آپ کما سکتے ہیں پیسے، لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھوڑا جا کے سیٹل ہوں، چونکہ آپ کی فیملی ایک دم سے نہیں آ سکے گی، کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کا اس لینڈز بیہوڈے کون سا ہے۔ آپ وہاں پہنچیں گے، آپ 1 سال یا 2 سال، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو یہ ریکوائرمنٹ دیں کہ جی آپ نے یہاں 2 سال اسٹے کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کی فیملی آ سکتی ہے، جیسا کہ کچھ اسٹیٹس اور کچھ سٹیز میں ہے۔ تو اگر تو آپ یہاں 1 سال یا 6 مہینے بھی گزارتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنی سیونگ کر سکتا ہوں، کیونکہ برلن ایک بڑا شہر ہے، اور TU برلن ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ برلن سٹی کا یہ ہے کہ آپ کو بہت سے انٹرنیشنل ماحول ملے گا۔ کرائے شہر کے اندر تھوڑے مہنگے ہیں، لیکن جو ہی تھوڑا شہر سے باہر نکلیں گے تو کرائے سستے بھی ہیں۔ وہاں اسٹوڈنٹ اینڈ ورک میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، کیونکہ شاید زیادہ ہے اسپیس۔ تو جب آپ شروع میں آئیں تو خود اپنے لیے تو اپنے لیے 6 مہینے سال گزاریں، اور آپ کے لیے 950 انف ہے۔ ساتھ ہی آپ اپنے پروفیسر سے بات کر سکتے ہیں، میں فیملی بلانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پروفیسر کے ساتھ نہیں نظر آ رہا اتنی کوئی اپرچونیٹی، تو پھر آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں۔ آپ میرے خیال میں آپ اگر 10 آورز اے ویک کریں، آپ 10 آورز اگر پر ڈے کی بات کریں تو یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ PhD بھی کر رہے ہوں گے، 10 گھنٹے پر فل ٹائم جاب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ 10 گھنٹے پر ویک جاب کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا تقریباً 550 یورو۔ تو 550 یورو 900 کے ساتھ 1500 یورو، اگر آپ کے ساتھ ایک بچہ یا میرے خیال میں 2 بچے بھی ہوں نا تو انف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بہت بھی زیادہ مسئلہ ہوا تو جب یہاں اب اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو یہاں پہ وہ آپ کو بچوں کا کنڈر گارٹن ہوتی ہے وہ بھی ملتا ہے، اور جب آپ یہاں آ جاتے ہیں وہ چیزیں بھی 200 یا 400 یورو آپ کے بچوں کو بھی مل جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کا اچھا نظام چل جائے گا۔ وائف کو بلانا ہو تو بلاک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے رکھنے ہوتے ہیں؟ جی صرف وائف کو بلانا ہو تو بلاک اکاؤنٹ میں، اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ نہیں، 1 سال کے لیے شاید آپ کو، ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی شاید رولز چینج نہ ہو گئے ہوں، وہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سٹی میں ہیں، آپ کتنا کرایہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ آپ سے مانگیں گے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ گھر کا کرایہ اگر 500 دے رہے ہیں، پیچھے 450 یورو بچ جاتا ہے، اور پھر 450 میں سے آپ کی باقی وہ پیسے نکال کے ایک فارمولا لگائیں گے اور پھر کیلکولیٹ کریں گے کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے۔ تو اگر آپ کا گھر کا کرایہ کم ہے تو میرے خیال میں آپ کو کم پیسے
بلاک کروانے پڑیں گے. اگر آپ کے باقی ایکسپینسز زیادہ ہیں تو وہ پھر شاید آپ کو زیادہ, لیکن صرف وائف کے لیے میرے خیال میں 1 سال کا کوئی میکسیمم 2,000 یا 3,000 یورو ہوگا, یہ اتنا زیادہ نہیں ہے, یہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. Requirement for block account for child is same as adult. یہ لمسم کیلکولیٹ کرتے ہیں, صرف لمسم کیلکولیٹ کرتے ہیں, صرف آپ کے ایک چائلڈ کا نہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی کے ایکسپینسز, کیونکہ ایک بندے کے ایکسپینسز ڈفرینٹ ہیں, 2 کے لیے ان کا ڈفرینٹ فارمولا ہے, 3 کے لیے ڈفرینٹ فارمولا ہے. تو وہ ساری چیزیں, کیونکہ دیکھیں آپ تینوں جب ایک گھر میں رہیں گے, اس کا مطلب آپ کا وہ رینٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے. What documents are required for student and work application? ہاں جی, اس میں موسٹلی لوگ تو یہ مانگتے ہیں کہ آپ ایڈمیشن لیٹر دیں, لیکن میرے خیال میں آپ سپروائزر کا وہ لیٹر دے دیں تو یہ کافی ہونا چاہیے. ان کو لکھیں کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس یہ لیٹر ہے, اور ساتھ ہی ایک یہ کریں کہ اپنے پروفیسر کو لکھیں کہ میں اسٹوڈنٹ اینڈ ورک میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ اگر ان کو ای میل کر دے گا تو آئی گیس دیر آر مور چانسز کہ آپ اس میں آپ کو جگہ مل جائے. I want to take my family with me, and for that my husband is going to block account for block account, and my sister is sponsoring my children. Can I apply for family reunion along with my student visa application, or first I will go and later? So I would نہیں, آپ ساتھ نہیں اپلائی کر سکتے میرے خیال میں, کیونکہ آپ کو ایچ سی اور ڈاٹ بالکل کلیئر کہتا ہے کہ ہم آپ کی فیملی کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں ایٹ دس اسٹیج. ٹھیک ہے, یعنی آپ نہیں, تو پہلے آپ یہاں آ جائیں, پھر اپنا فیملی ری یونین ویزا اپلائی کریں. پھر اگر آپ کی سسٹر اسپانسر بھی کرتی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ لیگل ہو جائے گا تھوڑا. ہاں, شارٹ ٹرم ویزا جو ہے وہ وزٹ ویزا جسے کہتے ہیں, شارٹ ٹرم ویزا کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں, آپ کے بیوی بچے, تو وہ بھی ڈاڈ آپ کو لیٹر دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ 3 مہینے کا میکسیمم ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کی سسٹر اسپانسر کرتی ہیں تو وہ جو ہی آپ آئیں گی اس کے آپ کے بعد وہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ آپ اگر شارٹ ٹرم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لانگ ٹرم یعنی فیملی ری یونین ویزا پہ تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے. بعض اوقات وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بندے واپس آئیں گے نہیں. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں آئیں, جو ہی آئیں 5-6 مہینے آپ ڈاٹ سے کہیں کہ میں فیملی ری یونین ویزا اپلائی کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نارمل ری یونین ویزا اپلائی کریں گی جیسا آپ کہہ رہی ہیں, اگر آپ کے ہسبینڈ بلاک کروائیں گے اماؤنٹ, تو نارمل آپ کو تو اپوائنٹمنٹ ملتے ہی سال لگ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں, 6 مہینے گزاریں, بلاک اکاؤنٹ کے پیسے جمع کریں, اور تھرو آفیشیل چینل آپ فیملی ری یونین ویزا اپلائی کریں. پھر آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں آپ بلاک کروائیں اور آپ اس پہ آ جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جتنی لانگ ٹرم رہیں گے, آپ کو ایک تو آپ فیملی رجسٹرڈ ہوں گے اور زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو لانگ ٹرم. یہ نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو دوبارہ ری یونین یا دوبارہ فیملی ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. I'm a government employee. Would they consider my salary slip instead of block account? نہیں, مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ, میں خود بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی سیلری آتی رہتی ہے پاکستان میں, لیکن یہ کنسیڈر نہیں کرتے. تو بہرحال سیلری سلپس لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بلاک اکاؤنٹ وہ کنسیڈر نہیں کرتے, یہ کلیئر بات ہے. لیکن جب آپ فیملی ری یونین ویزا اپلائی کریں تو اس کے ساتھ یہ ضرور لگائیں کہ آپ کی جو پاکستان میں سیلری ہے وہ اتنی ہے, تاکہ اس کو کنسیڈر کیا جائے. اگر کر لیا تو اچھا ہے. بینک سٹیٹمنٹ کتنی کی چاہیے ویزا کے لیے, اینی آئیڈیا؟ سو اگر آپ ڈاڈ یا ایچ سی کے اسکالرس ہیں تو آپ کو تو کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں چاہیے, کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے. اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویسے تو پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. بینک سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ بلاک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے, تقریباً 8,800 یوروز کا یا 10,000 یوروز کا. If someone got married after visa issuance, will it be hard to get family reunion visa? نہیں, دونوں کے لیے کیس سیم ہے, لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے
یہ دس از ٹو بی نوٹڈ. یہ بات ضرور ہے کہ جن کی شادی جو ہے وہ یہاں آنے سے آپ کا ویزے سے پہلے ہو جاتی ہے تو ان کے لیے وہ 2 سال والی شرط نہیں ہے. میں صحیح یاد کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کا یہاں آنے کے بعد شادی ہوتی ہے یا ویزا لگنے کے بعد شادی ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کے لیے 2 سال کی شرط ہے. تو آپ جو لوگ شادی اپنی ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہاں آنے سے پہلے اپنی شادی کر لیں تاکہ آپ کو پھر فیملی بلانے کے لیے وہ 2 سال والی شرط, کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد آ گیا ہے کہ اگر آپ کی شادی جو ہے وہ جرمنی آنے سے پہلے ہوئی ہے, ویزا لگنے سے پہلے ہو گئی ہے, تو پھر آپ اپنی فیملی کو کسی بھی ٹائم بلا سکتے ہیں. اگر آپ کی شادی ویزا لگنے کے بعد اور جرمنی آنے کے بعد ہوئی ہے تو آپ کو 2 سال, بہت سی اسٹیٹس میں, پھر کہتا ہوں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, سٹیز ٹو سٹی ویری کرتا ہے, لیکن بہت سے سٹیز میں آپ کو انڈر دا رولز 2 سال کے بعد, یعنی آپ یہاں 2 سال اسٹے کریں گے اس کے بعد ایلیجیبل ہیں آپ فیملی کو بلانے کے لیے. جرمنی ارائیول کا کتنے عرصے بعد ڈاٹ ایچ جی فنڈنگ ریلیز کرتا ہے؟ فوراً ہی. یہ تو آپ وہی بات ہے, اگر آپ لینگویج کورس پہ نہیں ہیں تو جو ہی آپ جرمنی آئیں گے, اگر آپ کی فنڈنگ اپریل سے سٹارٹ ہونی ہے اور آپ ان کو لکھتے ہیں کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں اس ڈیٹ کو, آپ ٹکٹ بھی بھیج دیتے ہیں, تو اگر آپ 1 اپریل سے آپ کی فنڈنگ سٹارٹ ہونی ہے تو 1 یا 2 اپریل کو آپ کو فنڈنگ مل جائے گی, ہو سکتا ہے اس سے پہلے. اچھا, اور جو آپ کو جب ویزا آپ اپلائی کریں گے ڈاٹ ساری چیزیں کو دیکھے گا. انیشیلی آپ کو 3 مہینے کا ویزا ملے گا, ٹھیک ہے, ڈاٹ جو ایمبیسی آپ کو 3 مہینے کا ویزا دے گی, اور چونکہ وہ ان کا رول ہے انیشیلی 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے. جب آپ یہاں آ جاتے ہیں اس ایڈریس پہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں جس ایڈریس پہ آپ کا اسپاؤس ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو لازمی ہے جو ہی آپ آتے ہیں آپ کو رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے, تو کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کا اسپاؤس فل کر دے گا, تو پھر آپ اپنا ویزا رینیو کروا دیں گے. وہ یہاں آپ آنے کے بعد مہینے بعد بھی کروا سکتے ہیں, 2 مہینے بعد بھی, اور ود ان 3 months یعنی آپ کو رینیو کروانا ہوتا ہے. اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, آپ ویزا آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں, جو بھی چیزیں. آپ اگر جاب شروع کرنا چاہتے ہیں تو یعنی آپ کی اسپاؤس ہے یا آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ مطلب جاب شروع کر سکتا ہے فل ٹائم. آپ کو یہ فائدہ ہے فیملی ری یونین ویزا میں کہ آپ کی اسپاؤس کے پاس جو ویزا کیٹیگری ہوتی ہے, آپ کی ویزا کیٹیگری اسٹوڈنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کی اسپاؤس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتی. ویزا کیٹیگری وہ جنرل ہوتی ہے اور ہی اور شی از الاؤڈ ٹو ڈو اے فل ٹائم جاب. اچھا, for research work universities remain open days and nights, there are some fixed times. ویسے تو جرمن جو ہیں وہ ٹائم کے بڑے پابند ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے جب آپ یہاں آئیں گے تو بہت سے ایسے کولیگز ہیں جرمن جو اپنے حساب سے کام کرتے ہیں, بڑے جو ہے نا صبح 8 سے 4 تک. لیکن میکسیمم یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی میں کوئی ٹائم باؤنڈنگ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو چلو ڈیوٹیز ہوتی ہیں کچھ آپ کی جو پڑھانے کی, اس کے علاوہ آپ کی ریسرچ بیسڈ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ آپ چاہے پوری رات بیٹھ کے کرتے ہیں, کوئی پورا دن لگا کے کرتے ہیں, انلیس کہ آپ کا کوئی فزیکل ورک ہے. اگر آپ کو صرف اپنے کمپیوٹر پہ کرنا ہے تو آپ کے پاس چابی ہوتی ہے اپنے آفس پہ, کسی بھی ٹائم جا کے آپ کام کر سکتے ہیں. یہ کوئی پی ایچ ڈی ریسرچرز کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے موسٹلی, جو میرا ایکسپیرینس اور بہت سے دوستوں کا جو ایکسپیرینس ہے. تو آئی گیس ڈے نائٹ آپ کسی بھی ٹائم کام کر سکتے ہیں. فکس اگر کرنا چاہیں تو یہ دے لائک دا روٹین, مطلب جرمن خود بڑے پابند ہوتے ہیں ٹائم کے, تو ان کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ 8 سے 4 یا ان کی باقی ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسرسائزز کرتے ہیں, وہ اپنا ٹائم آپ اپنا ٹائم اسکیجول فالو کر سکتے ہیں. What is the minimum time to call my family? Being a female scholar, it's difficult to leave my children here in Pakistan for a long time. Yes, as I said, جیسے ابھی مجھے یاد آ گیا کہ اگر آپ کی شادی پہلی ہوئی ہے تو آپ فوراً بھی بلا سکتے ہیں, آپ کے لیے 2 سال کی شرط ضروری نہیں ہے. یعنی آپ یہاں آئیں, آپ یہاں آنے کے بعد اپنی کرسپونڈنٹ کو لکھیں آپ بلانا چاہتے ہیں, آپ اپنا کیس پریپیئر کریں. فارچونیٹلی آپ کو اپوائنٹمنٹ کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, تو آپ اپنے کیس پریپیئر کریں. کیس آپ کا 1 مہینے میں پریپیئر کر سکتی ہیں. ڈاکومنٹس تو ڈاکومنٹس بھی فیملی ری یونین ویزے کے لیے میں دوبارہ سے بھی ایک سیشن رکھ سکتا ہوں, لیکن ایک جو فیس بک پہ ایک پیج ہے فیملی ری یونین کے حوالے سے, بہت ہی ہیلپ فل ہے. آپ اس کو پڑھیں, سارے کمنٹس پڑھیں, جب آپ کو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھیں, میں وہاں بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں.
लेकिन ये है कि आपके केस में अगर आपके बच्चे वहाँ पे हैं तो आप फ़ौरन से केस अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके केस वही बात है कि मैंने आपको जो चीज़ें बता दी, आप अपना फैमिली रियूनियन फॉर्म फिल करेंगी, आप अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगी। कुछ चीज़ें जो पहले आपको बता दूँ चलें अगर आप वो करना चाहती हैं, तो कुछ चीज़ें हैं कि आपकी नादरा से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपका फैमिली सर्टिफ़िकेट यानी जैसे नादरा की तरफ से जो होता है वो। इसके अलावा आपकी शादी रजिस्टर होनी चाहिए और यूनियन काउंसिल से भी आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। आप नादरा के ट्री में हों और फिर आपकी वेरिफ़िकेशन वही बात है, अगर आप वेरिफ़िकेशन करवाना चाहते हैं तो पहले से करवा लें, लेकिन वो आपके लिए शायद ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वेरिफ़िकेशन भी करवा लें, वो भी फिर एम्बेसी आपको लिखेगी करवानी है या नहीं करवानी, लेकिन आप अपना केस एज़ सून एज़ पॉसिबल वन्स यू रीच हियर 1, 2, 3 महीने में पुट अप कर सकती हैं आई गेस। What are supervisors' expectations from PhD student? How much money we should have then when we are arriving at Germany in case funds are delayed? Yeah, that's a very important, very good question about the money. मैंने मेरे ज़हन में था, मैं आपको बताऊंगा। सुपरवाइजर एक्सपेक्टेशंस की तरफ आते हैं, तो ये आपके टॉपिक, आपका सुपरवाइजर, आपकी यूनिवर्सिटी, ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे जाते हैं। बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे आप पसंद नहीं करते प्रोफेसर को, प्रोफेसर यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मैं बहुत कम काम करूँ, पीएचडी हो जाए, जबकि प्रोफेसर जो हैं वो तगड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि भई ये बंदा मेरे साथ, चूँकि उनकी प्रोफाइल ऐसी होती है, वो चाहते हैं 5 पब्लिकेशंस 7 पब्लिकेशंस करेगा तो मैं पीएचडी दूँगा। और बहुत सी ऐसी चेयर्स हैं, बहुत सी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देखने में आई हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कहते हैं कि आपकी पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, लेकिन अगर आप 1 या 2 पब्लिकेशन कर लें तो अच्छा है। कुछ ये कहते हैं कि आप सिर्फ थीसिस लिखें, हमारी लैब का काम करें और आपको पीएचडी मिल जाएगी। तो इट डिपेंड्स आप कौन-सी यूनिवर्सिटी से हैं। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यानी कंप्यूटर साइंस की बात करूँगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो ये लोग काफ़ी हद तक आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेक्ट यही करती हैं कि 4-5 पब्लिकेशंस हों, अच्छी कॉन्फ्रेंसेस में, अच्छे जर्नल्स में। फिर आपको वो पीएचडी देते हैं और होपफुली वो आप कर लेंगे। अ, ये पहले एक्सपेक्ट करता है सुपरवाइज़र के पहले साल डेढ़ में ये बंदा आए, यहाँ पे सेटल हो, लिटरेचर रिव्यू करे, उसके बाद वो आपसे डिस्कशन करेगा, हाँ भई। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है और टॉपिक भी वही है जिस पे आप पहले से काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप पहले 6-7 महीने में, 1 साल में एक अच्छी पब्लिकेशन प्रोफेसर को दे सकते हैं और अपना पाथ बना सकते हैं। तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अब नया रूल निकाला है, जिस पे वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। प्रोफ़ेसर का वो आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, आप स्टूडेंट्स के लिए कि आप इतनी पब्लिकेशंस करेंगे तो आपको पीएचडी मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी नहीं करती। तो जब भी आप शुरू में जाएँ, तो अपने प्रोफ़ेसर को आप कह सकते हैं कि भई मैं 5 नहीं कर सकता, लिहाज़ा अगर आप 3 पब्लिकेशंस कर लें, तो पहले बात की हुई ज़्यादा अच्छी रहती है। जर्मनी आने के लिए जब आप आएँगे तो आप बहुत सी अमाउंट रख सकते हैं पास, लेकिन मैं यही कहूँगा कि 400-500 यूरो अपने 500 से 1000 यूरो अपने पास रखें, वो ज़ाया नहीं होते। जो ही जहाँ आप आते हैं, अगर आपको कोई लेने भी आता है स्टेशन पे, तो वो आपको टिकट खरीद के देगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको अपने पैसे ऑफ़र करें कि ये टिकट जो है वो सिटी का टिकट होता है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, वहाँ से आपकी सिटी तक हो सकता है टिकट हो, तो वो 10 यूरो, 5 यूरो, 30 यूरो। टैक्सी कभी भी ना लीजिएगा। थोड़ा-सा अपने पीएसए के लोगों से कम्युनिकेट करके, क्योंकि टैक्सी काफ़ी महँगी है। टैक्सी आपको एक ट्रिप का 200-300 यूरो ले लेगी। पाकिस्तान में तो ईज़ी होता है। तो आप अपने पीएसए से राब्ता करें, अगर नहीं राब्ता होता थोड़ा-सा न इंटरनेट पे एक्सप्लोर करें कि जहाँ पे आपने पहुँचना है उस चीज़ का एड्रेस क्या है, एयरपोर्ट पे एड्रेस क्या है, वहाँ से ट्रेन आपको बड़े आराम से ट्रेन मिल जाती है, कनेक्शंस मिल जाते हैं। डॉइचे बान पे सर्च करें, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ DB.de। तो इस पे सर्च करें, आप जहाँ भी उतरेंगे एयरपोर्ट पे वहाँ से आपको कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन आई होप कि पीएसए के लोग आपको बड़ी हेल्प करेंगे, वो बता देंगे कि आपने अगर ट्रेन लेनी है तो कौन-सी लेनी है और वो आपको सस्ती पड़ेगी, टिकट भी आपको मिल जाएगा। पैसे अपने पास रखें, पैसे तो डार्ड आपको दे देगा, लेकिन आप अपने पास इसलिए रखें कि आप जब उतरते हैं एयरपोर्ट पे, अगर आपको कोई लेने वाला नहीं है तो आप टिकट खरीद सकें एटलीस्ट।
All right. So, would there be an exam for language course, pass or fail, and we would be in effect to PhD? اگر آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کرنا ہے لیکن ایگزام ہوتا ہے لیکن یہ ایگزام آپ کی لینگویج جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی لوگوں کے لیے صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ جب آپ باہر کوئی چیز شاپنگ کرنے جائیں باہر گروسری کرنے جائیں تو آپ بول سکیں لیکن پی ایچ ڈی کے لیے آپ کی لینگویج ریکوائرمنٹ بالکل بھی نہیں ہے اور بالکل بھی افیکٹ نہیں پڑے گا موسٹلی پی ایچ ڈی یہاں پہ جو گروپس ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں اور انگلش بولتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو میں مزید آنسر کر سکتا ہوں میرے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ اس کے علاوہ یہ ہیں اگر گوئتے انسٹیٹیوٹ کروا رہا ہے تو وہ آپ شروع کر لیں کیونکہ آف کورس میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں اگر کچھ سیکھ کے تو بہت ہیلپ فل ہوتی ہے جرمن کیونکہ یہاں جب آپ آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ بھی چیزیں جرمن میں لکھی ہوتی ہیں اور آپ کو کسی سے کمیونیکیٹ کرنے میں راستہ پوچھنے میں ہیلپ لینے میں بڑی مدد ہوگی آف کورس اٹ ول بی بینیفیشل یس میں سجیسٹ کروں گا جو بندہ پاکستان سے کچھ نہ کچھ جرمن سیکھ کے آئے پھر یہاں پہ اگر ڈارڈ آپ کو کورس نہیں کرواتا تو یہاں پہ یونیورسٹیز میں نے کہا کہ آپ کو ہفتے میں 2 دن یونیورسٹی کی طرف سے پی ایچ ڈی لوگوں کے لیے آفر ہوتی ہے فری بالکل فری کوئی پیسے نہیں دینے آپ کو تو وہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں تو آپ سیکھ جائیں گے ویسے جرمن سیکھنا چاہیے یہاں آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ پی ایچ ڈی کے بعد یہیں رکنا چاہتے ہیں ویسے تو آپ کو واپس جانا چاہیے سارے لوگوں کو کیونکہ آپ ایچ سی کے اسکالرز ہیں اور ظاہر ہے وی ہیو ٹو پے بیک آور کنٹری سو تو لیکن اگر کوئی پلان چینج ہوتا ہے وہ پیسے واپس دینا چاہتے ہیں ایچ سی کو تو یا کوئی بندہ یہاں پہ پی ایچ ڈی پوزیشن پہ آنا چاہتا ہے تو بعد میں جب وہ جاب کرنا چاہے گا اس کے لیے بڑی آسانی ہے اگر اس کو لینگویج آتی ہے ویسے بھی فیملی کے لوگوں کے لیے جو یہاں آنا چاہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کو جرمن میں بولنی پڑتی ہیں بتانی پڑتی ہیں سمجھنی پڑتی ہیں تو بڑا آسان رہتا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں آپ لسٹ آف آئٹمس آپ ساتھ لانا چاہتے ہیں وہ میں تھوڑا سا I would like to share a file مطلب اس میں یہاں پہ سردی گرمیوں میں بھی ایسا لگتا ہے ہلکی ہلکی سردی ہے میں ایک فائل آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اگر یہاں فائل کا آپشن ہے جی یہاں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کون کون سی چیزیں ساتھ لے آئیں لیکن یہ ٹینٹیو ہے جرمنی میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں ملتی بس یہ ہے کہ شروع میں آپ کو ایسا لگتا بھی ہے اور واقعی یہاں پہ چیزیں تھوڑی مہنگی بھی ہیں تو جو چیزیں آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں جو چیزیں آپ پاکستان سے لا سکتے ہیں وہ آپ ساتھ لے آئیں I'm not able to share the file. چلیں یہ میں کچھ چیزیں ہیں وہ کسی اور لنک پہ یا شیئر کر دیں گے ای میل کے تھرو بھی یا میں آپ کو پیسٹ کر دیتا ہوں لیکن دیٹ وڈ بی لاٹ آف پیجز اور لائنس بعد میں دیکھ لیتے ہیں بہرحال چیزیں بتا دیں چلوں کہ آپ اپنی جیکٹس ایک گرم جیکٹ لے کے آئیں ساتھ یہاں گرمیوں میں بھی ہلکی ایک چھوٹی جیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی لے کے آئیں اپنے ساتھ یہاں ساری چیزیں مل جاتی ہیں انیشیلی اپنے 1 مہینے 2 مہینے جب تک آپ فیملیئر ہوتے ہیں چیزوں سے حلال حرام کے فرق سے دکانوں کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ ہیں یہاں پہ یوزلی گروسری سٹورز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہر سٹی میں ہوتے ہیں کامن ہے ان سے آپ کو چکن حلال شاید نہیں ملتا ان کی پھر ٹرکش شاپس الگ ہیں ٹرکش یا عربک شاپس ہیں تو وہ آپ وہاں سے خریدتے ہیں گروسری سٹورز جو ہے وہ یوزلی 9 سے 10 بجے تک کھلے رہتے ہیں لیکن باقی سارے سٹورز یہاں پہ 7 یا 8 بجے بڑے شہروں میں 8 بجے ویسے 7 بجے بند ہو جاتے ہیں what do you say about non-degree courses offered by universities should we go for them
well I don't think so. نان ڈگری کورسز کے لیے نہ جائیں. اگر آپ اسکالرشپ پہ آتے ہیں تو یا ویسے آنا چاہتے ہیں تو یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے آئیں. نان ڈگری کورسز کا شاید آپ کو فائدہ نہ ہو. یس ناؤ اٹس شیئرڈ. آپ کے پاس لسٹ آف آئٹمس آ گیا ہے. تو یہ وہ چند آئٹمس ہیں. یہ لسٹ آپ دیکھ لیں کہ جو ضروری ہے یہاں آنے کے لیے. اس کے علاوہ بھی مطلب یہ انیشیلی ہے، لیکن جب ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. چونکہ یہاں پہ سردیوں میں زیادہ سردی ہوتی ہے، بہت ساری جیکٹس پاکستان والی یہاں پہ کام نہیں کرتی. وہ جب آپ آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے، لیکن انیشیلی آپ کے پاس ساری چیز موجود ہونی چاہیے. اور یہاں سے مل جائے گی. چیز تھوڑی مہنگی ہے. آپ جب آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی شاپ سے کس طرح کی شاپنگ کرنی ہے، آفرز کون سی ہوتی ہیں. All right, I have to post again. So میں اب ہر ایک کو I hope now everyone could see it in direct message as well. اچھا جی، اس کے علاوہ yes I'm now waiting from your side any more questions. So how much estimated money we require for all expenses including ticket, accommodation, food before getting money. اچھا میں نے یہ بتائی ہے تقریباً. دیکھیں ٹکٹ آپ کو اپنا کروانا پڑے گا اور وہ ٹکٹ آپ کو ایچ سی واپس کر دے گی. جو ہی آپ ایچ سی آپ کو پہلے ہی ٹکٹ کے پیسے بھیج دیتی ہے، لیکن وہ ایچ سی آپ کو دے گی، ڈارٹ نہیں دے گا. اکوموڈیشن میں نے کہا کہ 1000 یورو آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اکوموڈیشن کے لیے آپ کو پہلے سے پیسے دینا پڑیں. ٹکٹ جو ہے وہ یہاں پہ منتھلی ٹکٹس ہوتے ہیں ٹریولنگ کے لیے. یوزلی اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشیل بھی وہی ہیں کیونکہ بڑے سستے پڑتے ہیں. ادروائز آپ سٹی کے اندر یا سٹی ٹو سٹی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک دفعہ آپ ایئرپورٹ سے جب آئیں گے تو اتنی زیادہ کاسٹ نہیں ہے، 30 سے 40 یورو آپ سٹی میں پہنچ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو جب تک آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ تبھی رجسٹر ہوں گے جب آپ ایڈمیشن یہاں پہ آئیں گے کروائیں گے. تو پہلے 1-2 مہینے، ان 1-2 مہینوں میں بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مہینے والا ایک منتھلی ٹکٹ لیں. تو منتھلی ٹکٹ آتے ہی لے لیں. وہ آپ سٹی ٹو سٹی ڈیپینڈ کرتا ہے، 60 سے 70 یورو کا منتھلی ٹکٹ مل جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ پیسے رکھیں تاکہ آپ کو ٹریولنگ مہنگی نہ پڑے، ورنہ آپ ہر 5 سے 6 یورو آپ کے ہر ٹرپ کے ہو جائیں گے. فائل سیم ہے جی. فائل میں نے 3 دفعہ شیئر کی ہے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ فائل دوبارہ شیئر کریں. سیم فائل ہے. How much estimated money we require for all expenses? That's fine. I'm going to send some samples of animal ovaries to my supervisor. What is the best courier and cheap? میں اگر آپ کا پہلے سے کولیبریشن چل رہا ہے تو آپ ان کو سینڈ کر دیں، لیکن باقی تو میں ڈی ایچ ایل ریکمینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ وہ سیکیور بھی ہے، فاسٹ بھی ہے. باقی تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب سیمپلز خود آئیں تو لے آئیں. Yes, I will try to upload the whole recording. Yes, میں کروں گا. Yes, you can ask. You can ask. آواز آ رہی ہے؟ میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے مجھے آواز.
آپ پوچھیں. اچھا، کویشچن میرا یہ ہے کہ ایکچولی ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں ویزا کے لیے اس میں بہت ساری کنفیوژنس ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منسٹری آف فارن افیئر سے کروانا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف نوٹرائز ہی کافی ہے. تو یہ کنفیوژن اگر ہم لوگ ویب سائٹ چیک کرتے ہیں تو وہاں انہوں نے صرف کاپیز مانگی ہے ہمارے ڈاکیومنٹس کی, اور جو ابھی میری بہن وہاں پر ہے وہ مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ نوٹرائز کروانے, لیکن کچھ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف فارن افیئر سے بھی کروانا ہے. تو اس کا پلیز آپ جواب دے دیں, کیونکہ یہ کنفیوژن تاکہ ہم وہ پروسیس بھی اسٹارٹ کر دیں اور ساتھ ساتھ. اور دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ میرے اپنے 2 بچے ہیں اور وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ میں ان کو بالکل کچھ مہینوں کے لیے بھی چھوڑ سکوں. سو آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ میں ان کا اپلیکیشن اپنے ساتھ ہی کروں, اور اس کے لیے میں اپنے سارے فائنانسز شو کروں گی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلاک اکاؤنٹس ہو گئے یا اسپانسرشپ وغیرہ ہو گئی. تو اگر میں ایٹ دس اسٹیج اگر میں ڈارٹ ریپرزینٹیو کو یہ اپنے سارے فائنانسز, اکوموڈیشن جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فل کر کے اور ان کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میری فیملی کی جو ویزا اپوائنٹمنٹ ہے وہ میرے ساتھ ہی کریں, تو وہ اس کو کریں گے کنسیڈر یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ زیادہ سپورٹ نہیں کرے, لیکن ہم بھی فیملی والے تو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے کہ بچے ہم بالکل پیچھے کچھ مہینوں کے لیے بھی چھوڑ سکیں. تو اس کے لیے آپ کی مجھے سجیشن چاہیے. جی, پہلا سوال آپ کا کہ نوٹرائزڈ, یس, اس کی طرف آتا ہوں کہ ویسے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے تو وہ تو کاپیز ہی چاہیے, لیکن میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہم نے بھی فارن آفس سے میں نے اپنی ساری ڈگریز کروائی تھی, اور پھر یہ جو نوٹری پبلک سے بھی کروا لیں بہتر ہے, لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نے نہیں کروائے تھے. تو آپ صرف فارن آفس سے اپنی وہ ویسے بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, شاید کسی نے بھی جب مانگے ہوں گے ڈاکومنٹس, یہ کروا لیں. یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں کے لوگ اتنا زیادہ نہیں دیکھتے, یا ویزا والے بھی نہیں دیکھتے. مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف کاپیز جمع کروائی تھی. لیکن ایک یہ طریقہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ویزا آفیسر جو ہے وہ دیکھیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ویزا آفیسر جو آپ کو ویزا دینے والا ہوتا ہے یہاں پہ ود ان سیم سٹی اگر میں کروں تو ہم 2 ڈفرینٹ لوگوں کے کیس 2 ڈفرینٹ طرح سے ڈیل کیے جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا آن دا سیف سائڈ کہ آپ نوٹرائز بھی کروا لیں, کیونکہ یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم. تو اور ایچ سی سے بھی اور فارن آفس سے بھی کروا لیں جتنے بھی اپنے ڈاکومنٹس ہیں, اور یہ ڈاکومنٹ سارے اپنے اوریجنل آپ سب لوگ اپنے پاس رکھیں, کیونکہ یہاں جب آپ آئیں گے اپنا ایڈمیشن کروائیں گے تو یہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غلط ہے. بہت سی یہاں جب آپ اپنا ایڈمیشن کروانے کے لیے آئیں گے تو آپ کو جب انٹرنیشنل آفس جائیں گے تو آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس وہ آپ سے مانگیں گے. اس کے علاوہ آپ نے فیملی ری یونین تو یس آپ ساتھ ساتھ اپنا کیس پٹ اپ کر دیں, لیکن یہاں پہ پھر آپ کو کوئی ایسا بندہ جو آپ کے لیے گھر خرید سکے یا آپ کو اس اکوموڈیشن پرووائڈ کر سکے, کیونکہ میرے خیال میں آپ کے اعتراضات جو لگیں گے وہ یہی ہوں گے کہ آپ کا جو اکوموڈیشن ہے اس کی ہمیں گھر کا بتائیں کہ اس کا کتنا سائز ہے, آپ وہاں جائیں گے کیسے رہیں گے. تو اگر آپ کی سسٹر یہاں پہ ہیں یا کوئی بھی جاننے والا ہے وہ آپ گھر لے سکتا ہے یا آپ پہلے ان کے پاس اسٹے کر سکتے ہیں, تو پہلے 3 مہینے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اور بلاک اکاؤنٹ پھر آپ کو کھلوانا پڑے گا, پھر آپ اپنی ایمبیسی وہیں ایمبیسی کو لکھیں گے تو ہوپ فلی ہو جائے گا. لیکن آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ڈاڈ ایل کے کو لکھیں, ایل کے برباخ, وہ کریں گی سارا کچھ. میرے خیال میں دیکھ لیں, ظاہر ہے بچوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, اور آپ کہ اگر پہلے بچے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتی ہیں اینی ٹائم ونس یو گیٹ یور ڈاڈ اوارڈ لیٹر اینڈ ونس یو آر ایلیجیبل فار ویزا. میرے خیال میں آپ اپلائی کر سکتی ہیں. I need to share the files again. This one file I have to share again and again. Okay, فائل کچھ لوگوں کو ملی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں. جو لوگ صرف میٹنگ میں ہیں ان سب کو ملی ہوگی فائل. چلیں آپ مجھے لکھ دیں تو میں پھر ڈائریکٹ چونکہ فائل میں صرف اس زوم میں صرف پبلکلی شیئر کر سکتا ہوں, کسی کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. لائسنس کی بات, یس
آپ کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہو یا آپ کا سمپل پاکستانی لائسنس ہو، انٹرنیشنل نہ بھی ہو، تو وہ دونوں لائسنس ویلڈ ہیں 6 مہینے کے لیے آپ کے پہلے دن سے جرمنی میں. یعنی آپ جرمنی جب سے لینڈ کریں گے، آپ کے پہلے دن سے لے کے 6 مہینے تک آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے یا وہ انٹرنیشنل ہے. لیکن 6 مہینے کے بعد اس کی ویلیڈیٹی نہیں رہے گی. ہاں، اگر آپ کے پاس آلریڈی ہے تو یہاں آپ کو دوبارہ سے لائسنس لینا پڑے گا یورپین. اس کے لیے فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کے پاس پہلے سے لائسنس ہے تو آپ شرائبر ہو جائیں گے، یعنی ٹرانسلیشن کروا کے، اور پھر ان کے پروسیجر کو یعنی کم کلاسیں لینی پڑیں گی، کم پیسے لگیں گے، لیکن لائسنس آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاسپورٹ رینیولز کے کچھ کوسچنز آئے تھے کہ آپ ونس یو آر ان جرمنی کہ آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں کہ نہیں. جی ہاں، آپ یہاں پہ برلن ہے اور برلن ایمبیسی ہے اور فرینکفرٹ کانسولیٹ ہے. تو پاکستانی کانسولیٹ سے یا ایمبیسی سے آپ اپنا پاسپورٹ کسی بھی ٹائم رینیو کروا سکتے ہیں، نو ایشو. آپ کا اتنا ہی ٹائم لگتا ہے پاسپورٹ آنے میں جتنا پاکستان میں لگتا ہے، شاید 2-4 دن ایکسٹرا ہوں، لیکن ارجنٹ اپلائی کریں تو جلدی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ اپنے اگر بچے یہاں ہوتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس بھی بنوا سکتے ہیں، اگر اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا ہے تو وہ بھی بنوا سکتے ہیں. File has been shared many times, so I hope some of you will find it. As a Pakistani Muslim, could we face some type of discrimination, hatred in Germany? Yes, good. It's a good question. Depend کرتا ہے کس ایریا میں ہے. میں نے سنا یہی ہے. It never happened to me, my family, or anyone who is living in Paderborn or these areas. لیکن میں نے یہی سنا ہے کہ ایسٹ والی طرف جیسے ڈریسٹن ہے یا اس طرف تھوڑا سا ریسسٹ ہیں لوگ، لیکن میرا کوئی سامنے واقعہ پیش نہیں آیا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ خود اچھے رہیں تو سب اچھا ہوگا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنے بھی برے لوگ نہیں ہیں. تو ضرورت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ کسی کی چیزوں میں مداخلت کرنے کی. تو آپ یہاں پڑھنے آئیں، اپنے پڑھائی سے کام کرے رکھیں. اور ظاہر ہے پھر جب ہم ان کی اسٹیٹ میں ہیں تو ہمیں یہ نہیں شو کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں تو ہم اپنے طریقے سے رہیں گے. ظاہر ہے ان کے بھی کچھ رولز ریگولیشنز ہیں تو ہمیں ان کی طرح ہی رہنا چاہیے جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ بندہ پاکستان میں آیا تو وہ پاکستانی کپڑے پہنے ہم خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم یہاں آئیں تو ہم ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، ایٹ لیسٹ ان کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ہیٹرڈ اگر کوئی بندہ آپ کو اس طرح کرتا بھی ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ سائڈ پہ ہو کے اپنا کام کریں. سارے لوگ نہیں پسند کرتے ایسے لوگوں کو بھی یہاں جرمنی میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. My supervisor asked for international driving license. He also mentioned in acceptance letters. So if I don't have a license at that time of visa application, will it cause any problem? Probably I will appear. That's very strange. I don't know کہ آپ کی فیلڈ کون سی ہے اور سپروائزر نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کیوں مانگا ہے. ویسے جو ویزا کافی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سپروائزر اور آپ کی کمپنی یا آپ کی یونیورسٹی. تو میرے خیال میں جب آپ کو یہ ویزا سے پہلے جب آپ لوگوں کی کرتے ہیں یہ سکروٹنی، تو میرے خیال میں یہ آپ کے وہاں پہ بھی جو پاکستان میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں وہ اچھی طرح سے یہ ایکسپلور کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آپ جب ویزا اپلیکیشن لکھیں یعنی آپ کے کہاں کہاں آپ کا تعلق رہا ہے، کہاں کہاں آپ جاب کرتے رہے ہیں، آپ کی انوالومنٹ کہاں کہاں رہی ہے. اسی طرح پھر وہ سپروائزر سے جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بندے کو ہم تو یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ بندہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کی کیسی فیڈ بیک ہے. تو آئی گیس وہ یس کرتا ہے تو آپ کو ویزا ملتا ہے. تو جو سپروائزر کہہ رہا ہے وہ کریں، لیکن ویزا پہ فرق نہیں پڑے گا، ڈیلے ہو جائے گا. ہاں اسی لیے اس نے مانگا ہے، لیکن اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اگر انٹرنیشنل لائسنس نہیں ہے، میں نے کہا آپ اگر اپنے سپروائزر کو یہ بھی لکھتے ہیں
کہ آپ کا لائسنس چاہے انٹرنیشنل نہیں بھی ہے وہ یہاں پہ 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہوگا، کیونکہ یہ جرمن کا رول ہے کہ آپ کا اگر پاکستانی لائسنس ہے تو وہ یہاں 6 مہینے ویلڈ ہوگا، تو یہاں آ کے بھی آپ 6 مہینے میں اپنا لائسنس کر سکتے ہیں، نو ایشو. اگر آپ آن گوئنگ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سمپل لائسنس بھی ہے، انٹرنیشنل نہیں ہے، تو آپ یہاں آ کے اپنا ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. سو رائٹ ہینڈ نہیں ہے، لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے جرمنی میں، لیکن پھر بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اور ویسے کافی ٹائم ہے، ویزے پہ فرق نہیں پڑے گا، 4-5 مہینے، تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بعد میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، یا آپ اپنے ڈائریکٹ سپروائزر کو بھیج سکتے ہیں، ویزے کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا، آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا. از دا فیملی ری یونین ویزا ریکوائرمنٹ آلسو امپلائز اینڈ پی ایچ ڈی اسکالرز ایز ویل اور وی آر ایگزمپٹڈ؟ نہیں، میں نے جتنی بھی فیملی ری یونین ویزا کے بارے میں باتیں بتائی ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے ہی ہیں. لیکن اگر تو آپ فیملی کو بلانا چاہتے ہیں یہاں آنے کے بعد تو آپ کو ایک پروسیجر سے گزرنا ہے، لیکن آپ کے لیے لینگویج ریکوائرمنٹ ایگزمپٹڈ ہے. آپ کو آپ کی جو آفیسر ہے، جیسے کرسپونڈنس ٹارڈ آفیسر، وہ آپ کو ایک لیٹر دیں گی، اس کی بیس پہ آپ کو لینگویج سے ایگزمپشن مل جائے گی. ریزیڈنس ڈائمینشنز تو ان کی ہر ایک کے لیے ہیں، وہ آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی. میں ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ شیئر کروں گا، ہوپ فلی آپ سارے لوگ وہاں دیکھ لیں گے. سو اگر آپ کے کوئی سے زیادہ مزید کوشچن نہیں ہے تو مطلب ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آپ کو ابھی ویزا کے لیے جو کوشچنس پوچھنے ہیں وہ کر دیں، اور اس کے بعد اگر کوشچنس نہیں ہیں تو تھینک یو سو مچ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ہوپ فلی کہ میں نیکسٹ ویڈیو کوشش کروں گا کہ جو لوگ ڈارٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سیشن رکھوں. All right, I write my email address اور ہوپ فلی سب کو مل جائے گا. All right, so thank you so much. میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک once again. اپنا خیال رکھیے گا، اور اب میں آپ کو اپنی طرف سے جرمنی میں ویلکم کہتا ہوں. ویلکم یو آل، اور میری دعا ہے کہ آپ سارے لوگ آئیں اور کامیابیاں سمیٹیں اور واپس اپنے ملک کو مستفید کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.